صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، کیا کیا برکات نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بددحا کے چہرے پر ظاہر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں؟ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ اگر ہم اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں تو اللہ پاک 10 مرتبہ ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پر لطف و کرم فرمانے والے، عطاؤں کی بارش برسانے والے، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرنے والے رب تعالیٰ کا بے پناہ احسان کہ جس رب نے ہمیں کروڑہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں پر غور کرنا شروع کریں کہ کتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ بے پناہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے۔ جی ہاں، اولاد اللہ پاک کی کیسی بڑی نعمت، عظیم نعمت ہے کہ چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو، چاہے بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحیح سالم ہو یا معذور ہو، ہر صورت میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد معذور ہو، یقیناً تکلیف اپنی جگہ پر ہے، اسے صبر ہی کرنا ہے، اپنے اس بچے کا یا بچی ہے جو بھی معذور ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اسی لیے کہ وہ اس کا خون ہوتا ہے، جس کی وہ بہت زیادہ فکر بھی کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دیگر کی تکلیف سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ معذور ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ایسے افراد کو ہم فوکس کریں، اگر ایسی اولاد ہوتی ہے، ایسا بچہ، ایسے افراد ہمارے گھر میں ہیں کہ جو معذور ہیں، کیوں؟ وہ ہماری محبتوں کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ مطالبہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت ہے۔ ہمیں ایسے افراد کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسے افراد کو ہم نے بے سر و سامان چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنی ہے کہ جس نے بے پناہ اور نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہم اپنی صحیح سالم اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنی اولاد کے اور اپنے آخرت کے مستقبل کے بارے میں بھی غور و فکر کریں۔ اللہ نے چاہا تو جب ہم اس انداز میں لے کر چلیں گے اپنی اولاد کو بھی کہ دنیا کا مستقبل بھی بہترین ہو جائے، آخرت کا مستقبل بھی بہترین ہو جائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ اور وہ افراد کہ جو کسی معذوری کا شکار ہیں، انہیں بھی ہم نے اس مقام پر لانا ہے کہ تاکہ وہ کسی کے آگے اپنا کاسا نہیں پھیلائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں، بلکہ بھیک مانگنے کی طرف ذہن نہ جائے، بلکہ کچھ کرنے کے لیے ان کا ذہن بنے کہ ہم نے اس معاشرے میں اپنے ملک، اپنی ملت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ